آج کا موضوع آپ سب کے سامنے آپ کو بھیج دیا گیا تھا، اور اس موضوع پر ہمارے نیب سندھ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب کو ہم نے مدعو کیا، تکلیف دی ہے۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ مسعود احمد صاحب یہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے تعارف کرا دیں گے، ان کا اپنا بیک گراؤنڈ، اور دوسری بات کہ نیب کیا کر رہا ہے، کیا کوئی کمی ہے ہمارے نظام میں یا ٹھیک چل رہا ہے، اس میں کوئی گنجائش ہے امپرومنٹ کی، اور کیا رزلٹ ہے۔ السلام علیکم، مسعود احمد، ایڈیشنل ڈائریکٹر انویسٹیگیشن۔ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے نیب میں سرو کرتے ہوئے، اور 20 سال میں تقریباً 18 سال میں نے انویسٹیگیشن سائٹ پہ گزارے ہیں، کیونکہ سائٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں کبھی ادھر ادھر، تو وہ ایک بھی آنر ہوتی ہے کہ ایک افسر ہر وقت ایک ہی فیلڈ سے جڑا ہوا ہو جس کو سائڈ میں نہ رکھا جائے۔ تو ایز فار ایز ہم نے میں نے ٹاپک دیکھا کہ جی احتساب، اور اس کے احتساب کے اندر جو آج کل کے دور میں جو پیچیدگیاں آ رہی ہیں قانونی طور پر، تو وہ کون سی آ رہی ہیں۔ اگر پہلے میں تھوڑا نیب پہ بات کرتا چلوں تو سر وہ زیادہ، کیونکہ نیب موسٹ آف دا ٹائم پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے نا ایک ہاٹ ٹاپک رہا ہے، کہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوا ہمارے پاس کہ نیب کی ایولیوشن کیسے ہوئی ہے۔ یہ جب جنرل مشرف صاحب کا دور تھا تو دنیا میں پاکستان کے بیسٹ لیگل مائنڈز شریف الدین پیرزادہ اور عزیز منشی صاحب، ان کو یہ ٹاسکنگ کی گئی تھی کہ دنیا کے لیگل سسٹمز کو دیکھیں، اور ان کو دیکھ کے جو ہے ایک ایسا قانون بنائیں کہ کوئی بندہ، کوئی کرپٹ بندہ اس قانون سے بچ نہ پائے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو تھے شریف الدین پیرزادہ صاحب اور عزیز منشی صاحب، انہوں نے آسٹریلین اکاؤنٹیبلٹی لاز کو پڑھا، انہوں نے امریکن اور کینیڈین اکاؤنٹیبلٹی لاز کو بھی پڑھا۔ تو وہاں سے اس کے بعد انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا، جس ڈرافٹ کو 25 سال تک عدالتوں نے اسکروٹنائز کیا، اور اس کے اوپر عدالتوں نے اپنی ججمنٹس پاس کی، جو کمیاں کوتاہیاں جو بھی تھیں وہ اس کو انہوں نے قانون کو جو ہے امپرومنٹس لانے کے لیے سجیشن سے دی۔ جب یہ ایک اچھے شیپ میں آ گیا تو بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہمارے قانون کے تحت ہمارے سسٹم میں لوگوں کے ریز ہو گئی، کیونکہ اس قانون میں جو ہے وہ زیادہ تر بڑے لوگ پکڑے جا رہے تھے، زیادہ تر ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا تھا جن پہ کبھی بھی نہیں ڈالا گیا تھا۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، جنرل صاحب بھی اس کے وٹنس ہیں، کہ کیونکہ دوسرے لاز کے اندر وہ پاور نہیں ہے، وہ اتھارٹی نہیں دی گئی تھی جتنی اتھارٹی اس لا میں دی گئی تھی نیب کے قانون میں۔ اور نیب اگر ہم نے پہلا دیکھیں تو پاکستان بنا تو 1947 سے اینٹی کرپشن لا ہو رہا تھا، لیکن اینٹی کرپشن لا جو تھا وہ ایک 20 گریڈ کا آفیسر اس کا باس ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر ایک سیکریٹری ہوتا تھا، پھر اس کا منسٹر ہوتا تھا۔ تو وہ ادارہ کچھ کر نہیں پایا، کیونکہ اس کے باسز جو تھے وہ خود پولیٹیکل باسز تھے اس کے ساتھ، تو وہ ڈیلیور کرنے میں جو ہمیں چاہے ریکوائرمنٹ سے ایفرٹس چاہیے تھیں وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد مختلف فرام ٹائم ٹو ٹائم بہت سارے قانون آئے، میں تو ایک پراپر پوری پریزنٹیشن بنا کے لایا تھا چلانے کے لیے، کہ لیکن نیکسٹ ٹائم کبھی پھر آپ شیئر کر سکتے ہیں باتیں۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں چاہیں تو اس کو بیان کر دیجیے، کیونکہ فرام ٹائم ٹو ٹائم احتساب کی ضرورت پڑتی رہی اس ملک میں نا، کہ ایک ادارہ نہیں کام کر سکا تو انہوں نے کہا جی نیا بنا لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہا۔ پھر ایف آئی اے کا بنا 1974 میں، وہ بھی کیونکہ اس کے اوپر بھی جو ہے پولیٹیکل باسز آ جاتے ہیں، تو آپ کو پھر ان کے انڈر سرو کرنا پڑتا ہے۔ جب سرو کرنا پڑتا ہے تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ احتساب کے قوانین میں جو مسئلے ہیں وہ کیا ڈیلیور کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں اس سے ملتی جلتی آئیں گی ہسٹوریکلی۔ تو
1999 میں جب مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے جو ہے نیب کے قانون کو بنایا، اور نیب کے قانون کے لیے دو بہترین پاکستان کے لیگل لیومینریز تھے، شریف الدین پیرزادہ اور عزیز احمد چیخ صاحب، ان کو ٹاسکنگ کی گئی تھی، اور انہوں نے اس قانون کو جو ہے مختلف دنیا کے پولیٹیکل سسٹمز پڑھے، لیگل جو بھی وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کے سسٹمز تھے وہ پڑھے۔ اس پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ نیب کا آرڈیننس جو شیپ میں آیا تھا، جو نیب کا قانون آیا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے ملٹری رول تھا تو آرڈیننس کی شیپ میں آ گیا، جس کو ایک قسم کا آج تک ہمارے جو کرنٹ پولیٹیکل باسز ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایک ڈکٹیٹر کا قانون بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیونکہ آرڈیننسز بھی پارٹ آف لا ہے، اس کو انہی ہماری پارلیمنٹ نے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کو پروٹیکشن دے دی، تو اس کے بعد وہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی۔ لا میں جو ہے ایشوز آتے ہیں، ان کو ہمیں ریزالو کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کلچر جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے مت، جو جتنا پاورفل ہے وہ کہتا ہے مجھ سے سوال نہ کرو، سمپل سی بات یہ ہے، وہ اس کو نہ، وہ کہتا ہے دوسرے سے بھلے پوچھو، جو پاور لیس ہے اس کو بھی بھلے پوچھو، اس کو بھی رگڑ دیں، لیکن ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، میں باس ہوں، میں میری معاشرے میں جو ہے میں بڑا عزت دار ہوں، تو لہٰذا مجھ سے مت پوچھو۔ فارمی کرپشن بھی جائز ہے، فارمی واٹ ایور آئی کمٹ اٹ از جسٹیفائڈ۔ یہ ہماری جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج تک پاکستان میں ضرورت آ رہی ہے کہ جی یہ احتساب جو ہے کیوں نہیں ہو پا رہا۔ اگر ہم دیکھیں تو نیب کے اوپر بھی بہت سارا کرٹیسزم ہوا ہے، آپ کے بہت سب کے سوالات ہوں گے، میں ان سوالات کے بھی جوابات دیتا رہوں گا، اور بالکل اوپنلی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر نیب کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہوئی تو کتنی حد تک جائز تھی، اور کتنی لوگوں کی وہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے بیس پر کرٹیسزم تھی۔ میں نے نیب کے بارے میں آپ کو بھی کچھ بتایا ہی نہیں ہے، اگر کبھی آپ مجھے پراپر پریزنٹیشن نیب کی پرفارمنس پہ کہیں گے نا، میں آپ کو وہ آ کے بتاؤں کہ یہ آج تک نیب نے کیا کیا ہے، کیونکہ ایز اے گورنمنٹ آفیسر یا گورنمنٹ کے ادارے کے ہم صرف اپنے آپ کو کبھی کبھار ڈیفینڈ کرتے ہیں میڈیا میں کہ ہمارے اوپر الزامات بہت آتے ہیں، ہم اپنا میڈیا میں جا کے اپنی پروگریس نہیں بتاتے، ہم کانفرنسز نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں تو ابھی اس وقت 2023 اور 24 میں ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی 2.29 ملین ایکڑ سے زمین ریکور کر کے گورنمنٹ آف سندھ کے نام پہ کرائی ہے۔ گورنمنٹ یہ سر سندھ گورنمنٹ سندھ کے اندر، یہ صرف جو ہمارے نیب یہ کراچی کے جو ڈویژنز تھی، اب یہ 2.1 ٹریلین کے برابر زمین کی ویلیو ہے۔ سر پورے سندھ سے چھڑائی ہے، ہر بڑا نام، جو بھی بڑا نام ہے، ہزاروں ایکڑ سرکار کی زمین ان کے ناموں پہ، سالوں سے وہ اس کے اندر کھیتی باڑی کر رہے ہیں، وہ کھار پی رہے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، فارسٹ پورا جو ہے صفائی کیا جا رہا تھا، تو ابھی یہ ہم نے اس وقت کیا۔ اگر آپ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایڈن سوسائٹی بڑا نام تھا بلڈرز کا، ایڈن سوسائٹی کے ہزاروں لوگ تھے، افیکٹیوز تھے، ابھی ان سے ہم نے 16 بلین کی پلی بارگین کروائی ہے، لاہور والے سر، جی سر۔ ایون ہم نے کراچی کے اندر فضایا سے 16 ارب روپے ریکور کیے ہیں، فضایا ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں پہ ایون سرونگ جنرلز بھی تھے، بٹ ایئر مارشلز، جی سر، یس سر، یس سر، ایئر مارشلز۔ ہم نے جی سر ہم نے 16 ارب روپے کوئی بھی ادارہ نہیں کروا سکتا تھا، اور یہ لوگوں کے سالوں سے وہاں پہ پیسے تھے، وہ ہم نے ان کو 16 ارب روپے ریکور کرا کے دے دیے۔ ایسی بہت سارے ایسے مثالات ہیں، میں ایگزامپل سے دوں تو میں جو ہے وہ میں کچھ سر بہت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کس کس سے کتنے ریکور کیے ہیں۔ ہمارے اوپر کرٹیسزم تو آتا ہے نا، لیکن آج تک ہم نے ٹوٹل ریکوری کتنی کی، اور ہمیں اگر میں
ایک سلائیڈ ابھی بنا رہا تھا بیٹھا ہوا, بٹ مجھے ٹائم تھوڑا, کیونکہ شارٹ ٹائم پہ نوٹس پہ ملی تھی مجھے یہ انویٹیشن, تو میں اس لیے کہ اگر ہمیں بجٹ کے ٹرمز میں کاؤنٹ کریں تو ہمیں تقریباً ان 25 سالوں میں بجٹ جو ہے نیب کو وہ سر 20 سے 25 بلین ملا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے کیش ریکوری, کیش کی مد میں ڈائریکٹ ریکوری یعنی سر 400 and more than 55 billion rupees, ٹھیک ہے. اور سر یہ کیش کی مد میں, ٹھیک ہے نا. انڈائریکٹ ریکوریاں جیسے یہ زمین ہے, اس کو ہم انڈائریکٹ ریکوری کرتے ہیں, کہ انڈائریکٹ ریکوریاں اس طرح سے کہ زمین لے لی, گورنمنٹ آف سندھ کے اندر ابھی لاسٹ 2-4 سال پہلے فوڈ کا بڑا اسکینڈل ہوا تھا, اس میں more than 10 billion rupees ہم نے مس اپروپریٹڈ ویٹ کے ریکور کیے. جی سر, نیوز پیپرس میں اکثر آتی رہتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں سر ہم دیکھیں نا تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. باقی ایز فار ایز کرٹیسزم میں وہ آتا رہتا ہے اس کا. ابھی جب ہماری لا کو 2022 میں ابھی دیکھ ایک پریزنٹیشن میں یہ بھی سلائیڈ بنائی کہ جو نیب کا پہلے قانون تھا اور جو نیب کا 2022 میں ڈراسٹک چینجز لائی گئی جب حکومت چینج ہوتی ہے تو, اور جب وہ چینجز آئیں تو انفارچونیٹلی لا کے اندر ہم چینجز لاتے ہیں امپرومنٹس لانے کے لیے کہ اس کو ایک پازیٹیو اپروچ, پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ لگے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ایون جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی میڈیا کو زیادہ دیکھتی ہے, تو وہ جو میڈیا پہ اوپینین فارمنگ کی جاتی ہے تو وہ ان پہ فوکس رکھتے ہیں کہ ہاں جی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو نو باڈی کیئرس کہ یار کس قسم کی جو ہے آپ کی لیجسلیشن ہو رہی ہے جو الٹیمیٹلی عام لوگوں کو افیکٹ کرے گی, جو لوگ ہیں یا جو اس کے سبجیکٹ ہوں گے اس قانون کے, ان کو کس طرح افیکٹ کرے گی. اس چیز پہ ہم میں سے کوئی بھی دھیان نہیں دیتا. اب انہوں نے 2022 میں نیب کے اندر پوری اتنی ڈراسٹک چینجز لائی گئیں کہ کرپشن کو فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری, آئی تھنک ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ ڈیفائن کیا گیا ان پیکیونری ٹرمز کہ اگر 50 کروڑ ہے کسی نے کھائے ہیں تو کرپشن ہے, اور اگر آپ نے 49 کروڑ اور 99,999 روپے کھائے ہیں تو آپ نے کرپشن نہیں کیا. تو 50 وہی سر, تو انہوں نے کہا جی 50 کروڑ سے جو کم ہے وہ کرپشن نہیں ہے. ایز فار ایز نیب از کنسرنڈ یہ اس کا کیس نہیں کر سکتے, ان کی کرپشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. سر ایسے ہے آپ جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے کام کرنے کا, یو آر ٹائڈ اپ, پیسے دے کے پھنس جا اور پیسے دے کے چھٹ جا. آپ نے جو پلی بارگیننگ کی دیٹ اوپن دی سیکشن گیٹس. نہیں سر اس پہ بھی میں آتا ہوں, آپ کی پلی بارگیننگ سر پلی بارگین کے تو پلی بارگن کا بھی آپ کا سوال کا بالکل میں جواب دوں گا نا, کیونکہ پلی بارگن جو ہے نا وہ ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے مائنڈ سے. جی سر, ہاں سر نہیں وہ ہمارے یہاں جو ہے اس کو ایک اٹ ہیز ناٹ بین کنسٹروڈ ان اٹس پراپر سینس. پلی بارگن از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان میں بالکل سر کیوں میں جو ایک بات کہی نا تھوڑی دیر پہلے نا سر یہ ایک بات کہی کہ ہم نے ہماری سوشل سوسائٹی سوسائک جو بھی ہے سوسائٹی وہ دیکھتی ہے میڈیا کو, اور یہ میڈیا سے لے رہے ہیں مکہ ہو رہا ہے جی نیب میں. جی نیب والے ایسے کوئی وہ پٹھان والی دکان تو ہے نہیں کہ 5,000 والی چیز 500 میں لینی ہے, پہلے بارگیننگ ہوگی. دیٹ از ناٹ سو. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, پلی بارگین کا بھی ایک پروسیجر ہے, سیٹ پروسیجر ہے. اٹ از ناٹ ود ان دا ہینڈ آف اے سنگل پرسن. جو 2022 میں امینڈمنٹس آئی نا, ان 2022 کے امینڈمنٹ میں پہلے تو کرپشن کو ڈیفائن کر دیا گیا, پھر دوسری امینڈمنٹ لائی گئی کیونکہ کچھ لوگوں کے رشتہ دار ملک سے باہر تھے, تو فرسٹ ٹائم لا ہیز بین کنفائنڈ ود ان دا ٹیریٹوریل لمٹس آف پاکستان. ادروائز پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں تو آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں, یو آر سبجیکٹ
पाकिस्तानी लॉ। लेकिन इस दफ़ा ये अमेंडमेंट लाई गई कि नहीं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले गए तो ये लॉ आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। यानी आप करप्शन करके मुल्क से चले जाएं, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। फिर जब तक हुकूमत चेंज हो या आप जैसे मौसम आप फेवरेबल हो जाएगी तो फिर आप लोग वापस आ जाइएगा। तो उस इस तरह से लाया गया कि जी आप अगर एक बंदा करप्शन करता है ना, तो आपने ये साबित करना है कि उस बंदे ने जिसको ये फेवर किया ना, उसके अकाउंट से उसके जिसने फेवर किया उसके अकाउंट में पैसे जाए। अब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर वेरी मच, अब इतने 25 साल के बाद लोग बहुत सियाने हो गए, अब अकाउंट टू अकाउंट तो ट्रांजेक्शन करते नहीं हैं। तो इन्होंने ये भी एक अमेंडमेंट डाल दी नैब के कानून में कि जी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। फिर कहा कि अगर एक बंदे के अकाउंट में जो है बैंक में 1 अरब रुपया आ गया या 10 अरब आ गए या 30 अरब आ गए, चले और निकल गए पैसे, तो उसके बाद जो है ना आप उसको सवाल नहीं कर सकते अगर आप वो आपकी इंक्वायरी की, जब आपने इंक्वायरी शुरू की वो उससे पहले आए थे तो, क्योंकि इंक्वायरी तो हमेशा बाद में शुरू होती है कहीं पे भी, पहले तो ऑफेंस कमिट होता है। तो पहले तो कानून में ये चीज़ नहीं थी, पहले तो हम पूछ सकते थे। नहीं सर, ये 2022 से अमेंडमेंट आई है। सारी अमेंडमेंट जब आई है, ये 3 दफ़ा अमेंडमेंट्स आई, पहली, सेकंड, थर्ड। तो ये पूरा के पूरा इन्होंने कानून को नैब के रिवैम्प किया। दे मेड एवरी एफर्ट कि कोई हमें पकड़ न सके। अब सर आप कह रहे हैं ट्रांजेक्शन इन एंड आउट हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते बाद में। सर एक जब ऑफेंस होता है ना, जुर्म होता है, तो जुर्म तो होता है तो उसके बाद ही इदारे या अथॉरिटीज़ एक्टिवेट होती हैं। तो हमारा जैसे एफआईआर बाद में लॉन्च होती है, तो हमारे यहाँ इंक्वायरी का कंसेप्ट है या इन्वेस्टिगेशन अथोराइजेशन का कंसेप्ट है, तो इंक्वायरी बाद में अथोराइज्ड होगी। अब उन्होंने कहा जी जिस दिन पे आपने इंक्वायरी अथोराइज की है, आपने वो देखना है कि ट्रांजैक्शंस उससे पहले के थे या बाद के थे। आप पहले वाले को आपने नहीं देखना, ठीक है ना। तो आपने यानी क्योंकि सबको पता है कि इंक्वायरी बाद में अथोराइज होती है, करप्शन पहले हो जाती है, तो इसलिए जो है सर इस तरह की बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। सर ये खत्म कर लेंगे। इस तरह की सर कानून में जो अमेंडमेंट्स आई ना हमारे यहाँ, ये बहुत सारी आई। फिर बिजनेस कम्युनिटी को अपना अलग गिला था हमसे कि जी नेब जो है हमें तंग कर रहा है। किसी अच्छे बिजनेसमैन को तो नेब ने कभी भी तंग नहीं किया। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं, आपकी कंपनियां झूठी हैं, पेपर कंपनीज हैं, और आपने एक केस आया मेरे सामने में, आप बताऊं, मैं देखता हूं एक उसमें सेल टैक्स रिफंड हो रहा है, एक दिन में वो फाइल हो जाता है, एक दिन में प्रोसेस भी हो गया और एक दिन के अंदर उसको 10 करोड़ रुपए रिफंड हो गए। इस तरह दूसरी कंपनी उसको भी 10 करोड़ रिफंड हो गए। अब ये जुर्म हुआ 10 साल पहले, 5 साल पहले। हमें जब कंप्लेंट आई हमने देखा तो यार हमने कहा एक दिन में सब कुछ इतना एफिशिएंट प्रोसेस हो गया कि पीछे देखा सारी पेपर कंपनीज थी, फ्लाइंग इनवॉइसेस थे, कोई बिजनेस नहीं था। हमने बिजनेसमैन को बुलाया, हमने कहा इसकी तो यू विल हैव टू आइदर रिटर्न इट द एंटायर अमाउंट, क्योंकि हमें कोर्टों ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नैब मार्कअप लगा के रिकवरी नहीं कर सकती, ठीक है ना सर। उसूलन तो मार्कअप लगा के रिकवर होना चाहिए कि एप्रिसिएशन ऑफ मनी की जो वैल्यू है उस हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ऑफ सिंध का डिसीजन आया था हमारे खिलाफ, तो वो उस वजह से जो है हम मार्कअप नहीं लगाते। अदर फिर हमने कहा जी एग्जैक्ट अमाउंट 20 करोड़ है, वापस करें। उन्होंने कहा जी हमारे साथ ये जुल्म है। फिर ये सारी बिजनेस का इस तरह के बहुत सारे केसेस आए, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे हर बजट से पहले एक हमेशा सवाल उठता है कि जी जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, आपके बिजनेस कम्युनिटी से भी ज़्यादा टैक्स पे करता है। ये पाकिस्तान में ही है सब, अदरवाइज तो बिजनेस कम्युनिटी को ज़्यादा टैक्स पे करनी चाहिए। यहाँ पे रिफंड ज़्यादा लिया जाता है,
रिबेट्स ज़्यादा लिए जाते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक डाउनफॉल. अब बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सबको बुरा लग जाता है फिर ना, लेकिन ये फैक्ट है. Whether we like it or not, it is happening. Until to date, it is happening since inception of Pakistan. अब इसी वजह से उन्होंने नेप के अभी कानून को जो है, किसी ने कहा जी हमने रिफॉर्म कर दिया है, किसी ने कहा जी उन्होंने टुथलेस बना लिया. अब विथ ऑल दीज अमेंडमेंट्स वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम कुछ काम करें, लेकिन देखा जाए तो पावर बहुत कर्टेल किए गए और एफर्ट ये की गई कि नेब कोई केस कर ना सके, क्योंकि जितने भी सियासतदान थे उन सब के जो हमारे पास केसेस थे तो डेफिनेटली ये वाइट कलर क्राइम है. ये हियर से एविडेंस की बुनियाद पे बेस्ड नहीं होता. ये मैं आपको एक चीज़ बड़ा वाज़ेह बता दूं, कोई भी भले मीडिया पे, क्योंकि हम नहीं जाते हैं मीडिया पे, तो 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रात को सियासतदान बैठते हैं, या जिनकी मीडिया में रसाई है, जिनको रोक टोक नहीं है, वो बैठते हैं, तो वो जो चाहे बोलें. हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है कि हम इवन डिफेंस में भी मीडिया पे बयान दें. और इस दफ़ा तो एक और ज़बरदस्त अमेंडमेंट भी उन्होंने ला दी कि हमारे खिलाफ अगर जिसकी भी इंक्वायरी चल रही है नेब में, अगर उसकी खबर भी दी जाएगी तो उस नेब वाले को 5 साल के लिए सज़ा होगी, कि यानी हमारी खबर भी नहीं दो मीडिया में. तो ये सारी अमेंडमेंट्स के साथ जो है बस फिर नेब में आई, और अमेंडमेंट्स भी ऐसे लाई गई कि जितने भी हमारे सब साहिबान थे जिनके भी केसेस थे जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे थे, उन्होंने अपने अपने केसेस आगे रखे. उसके हिसाब से फिर सब ने अमेंडमेंट्स करवाई कि किस तरह अमेंडमेंट कराऊंगा कि मेरा केस जो है वापस हो जाएगा और मेरा केस नेब से निकल के एंटी करप्शन में चला जाए. ठीक है ना. तो यहाँ इस वक्त मैं इसमें एक स्लाइड में बना के लाया था जिसमें हमारे मोर देन 500 केसेस ऑल ओवर पाकिस्तान रिटर्न हो गए हैं कोर्टों से कि ये आपके जो है अमेंडमेंट्स की वजह से कि ये नेब को जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो इस हिसाब से जितनी अमेंडमेंट्स के बारे में मोटी मोटी बातें मैंने बता दी हैं तो आप अब समझ गए होंगे. सो सर बाकी आपका जो भी सवाल हो लैब से रिलेटेड आप पहले मैडम का सवाल था, आप बताइए मुझे प्लीज. पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सियासतदानों के हवाले से बहुत सारे सियासतदान हैं. जी मैडम. बहुत साफ सुथरा उनकी करियर रहता है. जी मैडम बिल्कुल. कोई एक बंदे का नाम बता दे तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा. इमरान खान का नाम नहीं लेना, नहीं. पीटीआई बोल सकती हैं. मैडम मैं आपको बता दूंगा, इससे जस्ट जोकिंग. एक बात देखिए, चाहे सियासतदान हो या चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, ठीक है ना, ये वाइट कलर क्राइम के केसेस होते हैं जो करप्शन से हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं. इसमें आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होता है. यहाँ पे हियर से एविडेंस नहीं चलता जैसे ऑर्डिनरी क्रिमिनल केसेस में, मर्डर के, चोरी के, डकैती के केसेस में होता है. अगर यहाँ पे हमें किसी के लिए भी कुछ भी चाहिए तो आपको उसके लिए सॉलिड एक एविडेंस ज़रूर होना चाहिए. और हमारे यहाँ एक इंक्वायरी का प्रोसीजर होता है और एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है. इंक्वायरी में हम पहले रिकॉर्ड कलेक्ट करके ये चेक करते हैं कि हाँ ये केस बनने के काबिल भी है या नहीं है. जब देखते हैं कि उसके बाद एक प्रॉपर बोर्ड होता है जिसमें 5-6 सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं और डिस्कशन होती है पूरे एविडेंस के ऊपर. हाँ इसमें ये एविडेंस है कि ये आगे इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होना चाहिए और फिर हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके रेफरेंस फाइल करें. तो यहाँ पे आप कहते हैं सियासतदानों की जो होती है, तो अनफॉर्चुनेटली देखें इन्हीं सियासतदानों के बच्चे जो है छोटी उम्रों में जो है किसी के दुबई में प्लाजे हैं, तो किसी के लंदन में प्लाजे हैं, तो किसी के कहीं पे प्लाजे हैं. तो हमारे बच्चों के प्लाजे क्यों नहीं हैं, सवाल ये उठता है. 20 साल के सर्विस में मैंने देखा है कि अगर हमारे बिजनेस कम्युनिटी वाले अगर टैक्स की चोरी न करें तो वो कामयाब बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता. बहुत कोई रेयर बंदे हैं, हर बंदा टैक्स की चोरी करता है.
ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے یہ بھی انہوں بزنس کمیونٹی نے بھی کوشش کی کہ جی نیب کی جورسڈکشن سے ٹیکس ایویژن ٹیکس فراڈ نکال دیا جائے. تو یہ بھی نیب کے جورسڈکشن سے جو امینڈمنٹ کروا کے نکلوایا گیا کہ جی نیب والے کوئی بھی ٹیکس چوری کرے گا اس کو نہ پوچھیں. یہاں پہ تو آپ کیونکہ آپ لوگوں اتنے زیادہ تر میڈیا ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں نا, آپ لوگ ڈاکیومنٹس یا کوئی چیز دیکھتے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے وہ پھر اوپینین فارمنگ یہ ہوتی ہے کہ جی سیاستدان یا کوئی بیوروکریٹ بیچارے کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن جنرل صاحب نے بھی ڈاکیومنٹری پروف دیکھے ہوئے ہیں زندگی میں, اور ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں. اگر ایک بندہ جو ہے اس کے, کیونکہ میں بڑا محتاط ہو کے سر بات کر رہا ہوں نا, میں بڑا, کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اتنے بڑے دیکھے جے آئی ٹیاں بنی, مشہور جے آئی ٹیاں بنی, میڈیا میں سب نے دیکھا. وہ جے آئی ٹی پیپر ڈاکیومنٹری بیس تھی, بینکنگ ٹرانزیکشنز کے بیسس پر تھی ان سارے سیاستدانوں کی. کیوں نہیں کیسز وہ چلنے دیے گئے, کیوں امینڈمنٹس لائی گئیں کہ جی یہ نیب سے نکلیں اور اینٹی کرپشن میں جائیں. سر وہ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے, دیٹ کین ناٹ بی ڈینائڈ بائی اینی کورٹ آف لا. کہ اگر ایک ٹھیلے والا ایک بندے کو جا کے ہم نے جب پکڑا تو وہ ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے, ہم نے کہا جی تمہارے اکاؤنٹ میں 1.5 بلین آیا ہوا ہے, 1.5 بلین کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, پھر آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو کیا کریں. اس کو تو جس کنڈیشن میں وہ رہ رہا ہے, جس کنڈیشن میں اس کی حالت ہے, اور اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے ٹریول کر کے چلا بھی گیا 1.5 بلین. سر بہت سارے ہیں ایسے. مقصود چپڑاسی از اے سنگل نیم, اس سے بڑے بڑے ہیں. تو یہ ڈاکیومنٹری پروفس کے ساتھ ہوتی ہیں, اور یہ تو اس لیے کسی کو بھی بدنام انفا ایسے نہیں کیا جاتا. بدنام وہ خود ہوتے ہیں, اپنی حرکتوں سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کسی کا فائل اٹھا کے دیکھیں گے تو کیونکہ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکیومنٹ میں کیا ہے. بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, بینکس کے ریکارڈز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, کورٹ آف لا بھی نہیں کرتا. دیر از اے سینکٹیٹی اٹیچڈ ٹو بینک ریکارڈ. اور گورنمنٹ کے آفیسرس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ہمیں پتہ ہے. ابھی بھی ہم نے ایک کیس کیا, مشہور کیس ہے سر ہمارا RBOD کا, اس وقت چلا رہے ہیں. ابھی 20 سال ہو گئے ہیں RBOD نہیں بنا. 3.5 بلین کا ہم نے ابھی ریفرنس ڈالا. اس میں ہم نے جب ورک آؤٹ کیا تو XN چیف انجینئر, سپرڈنٹ انجینئر, ان کے سر 80 کروڑ روپے کانٹریکٹر کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں, اور ان کے بیگم کے نام پہ 4 بنگلوز خریدے جاتے ہیں. اینڈ دیٹ اماؤنٹ آف 80 کروڑ روپیز از پیڈ ٹو دیٹ سیلر. ہم نے سیلر کو بلایا, بھائی تمہیں اس بندے نے یہ پیسے کیوں دیے؟ اس نے کہا جی میں نے تو فلاں کو بنگلو بیچا تھا. اب بھائی کس کو بنگلو بیچا تھا؟ اس کانٹریکٹر کو بیچا تھا. کہتا ہے نہیں فلاں کو بیچا تھا, عورت تھی. عورت کا پتہ چلا تو وہ اسے سپرڈنٹ انجینئر کی بیوی تھی. ہم نے کہا بھائی اس نے اس کا بل پاس کیا, اس نے اس کو جو ہے وہ 3 ارب میں سے 80 کروڑ روپے اس کے دے دیے بنگلو کی پرچیزز کے لیے, پراپرٹیز کی پرچیزز کے لیے, جس کو آج کل ہم اپنی ماڈرن زبان میں کہتے ہیں منی لانڈرنگ. دس از اے سارٹ آف لیئرنگ, منی لانڈرنگ کے منی کو ایسے پھیلائیں, لانڈرنگ کریں کہ لگے کہ کل اگر وہ بنگلو بیچے گا کہے گا میری تو جائز انکم ہے, لیکن یہ نہیں کوئی پوچھے گا پہلے کہ بھائی وہ انکم کہاں سے آئی. اور کوئی سوال ہے سر آپ کا سر پلی بارگین کے اوپر سوال تھا. سر پلی ایک منٹ سر, پاکستان ملٹری اکیڈمی جب گئے تھے کیڈٹ, 2 موٹی کتابیں لا کی آپ کو ہی ملی ہوگی, ایشو ہوئی ہوگی, ہمیں ہی ملی بستے میں بڑی بھاری. پلی بارگین ہم نے اس وقت پڑھا تھا. پلی بارگین از اے لیگل تھنگ, نتھنگ انلیگل اباؤٹ دیٹ از ان امریکہ. پاکستان آلسو لا, MPML بھی ہے, پاکستان پینل کوڈ میں بھی ہے, اس کی پروویژن ہے. There is no point in wasting national exchequer on establishing offices to control this menace. کیا ضرورت ہے؟ ابھی دیکھیں نا, پرائم منسٹر کو انڈکٹ ہونا تھا 12 بجے,
اور 1:30 بجے وہ بن گیا. نہیں بات ہو رہی پلی باگین کی, یہ سب مطلب پلی باگین جو ہے وہ لیگل میں الاؤڈ ہے اور انڈر سرکمسٹانسز کے اندر اس میں مینشن ہے کس طریقے سے پلی باگین کی جائے گی. اٹ از ناٹ لائک دس کہ کوئی بیٹھ کے کسی دفتر میں خاموشی سے کام ہو رہا ہے. نو نو نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال میں کسی؟ یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ انڈر دی سرکمسٹانسز when everybody is corrupt in the country, all politicians are corrupt barring I think 1 or 2. وہ بھی کہیں گے نام بتا دو, میں پھر سوچ کے نام بتا دوں. تو they are doing a wonderful job. یعنی کہ اتنی ریسٹرکشن ہونے کے باوجود, اتنا پریشر ہونے کے باوجود میرا خیال ہے کرٹیسزم آن نیب از ناٹ جسٹیفائڈ. میں تو آرٹیکل بھی اس میں کئی دفعہ دیکھے پچھلے 2-3 سالوں میں, تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. 453 بلین روپیز ریکور کیا ہے. آفٹر آل دس از اے وائٹ منی, اٹ از ناٹ بلیک منی. سر دیٹ از دا ڈائریکٹ کیش اماؤنٹ. لیکن اس سے جو انڈائریکٹ ہے نا, جس طرح فارسٹ لینڈ بتا رہے ہیں, باقی بتا رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ جس طرح لینڈس ہیں, گورنمنٹ کی زمینیں ہیں. ابھی اس وقت ہمارا 460 بلین کا تو یہ بیریا ٹاؤن والا چل رہا ہے کہ اس کے اوپر ریفرنس ہمارا ہم نے فائل کیا ہوا ہے بیریا ٹاؤن کے اوپر کہ جی 460 بلین جو ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے. نو سر 190 ملین از سم تھنگ ایلس. اس کو اس کے ساتھ مکس اپ نہ کریں. نہیں نہ سر, وہ 190 ملین از سم تھنگ ایلس. وہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بھی میڈیا میں ایک قسم کا نا مس نومر چلا اور وہ سوشل میڈیا پہ آیا کہ جی وہ 190 ملین کی وجہ سے بیریا ٹاؤن والا ہے. یہ علیحدہ چیز ہے, وہ علیحدہ چیز ہے.